شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے ہر اول دستے مدینہ کو کوچ کر گئے۔ کچھ راستے میں نبوت کا 14واں سال شروع ہوتا ہے۔ قریش جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو نہ اپنے بچوں کی پرواہ ہے نہ اپنے مال کی پرواہ ہے، یہ تو تیار ہو کر نکل رہے ہیں اور ہر چیز کو یہ لات مار رہے ہیں، صرف اپنی جان بچا کر جا رہے ہیں، اور یہ جا بھی ان قبیلوں میں رہے ہیں جو کہ مدینہ کے سب سے زیادہ جنگجو اور دفاعی لحاظ سے طاقتور قبیلے ہیں، اوس اور خزرج، اور جن کے آپس کی دشمنیوں کو بھی یہ مٹا رہے ہیں اور ان کو آپس میں ملا رہے ہیں۔ تو قریش کے اندر ایک بڑا کوہرام مچ گیا، غم و عالم کے لاوے پھوٹ پڑے ان کے اندر، جیسے قیامت برپا ہو گئی ہو، اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے پہلے کبھی ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا، جو ان کی ایک طرف تو بت پرستانہ جو رسوم تھی ان کا خاتمہ کیے جانے والا تھا، اور دوسری طرف ان کی جو اقتصادی اجتماعیت تھی اس کا بھی خاتمہ ہونا تھا، کیونکہ اقتصادی راہداری ساری اسی راستے سے گزرتی تھی۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال درجے کی قیادت ہے، رہنمائی کے ساتھ ساتھ انتہائی درجے کی قوت تاثیر بھی موجود ہے۔ آپ بالکل جذباتی نہیں ہیں، ٹھہراؤ والے ہیں اور لوگوں کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں، اور آپ کے جو صحابہ ہیں ان میں بھی کیسی عظیمت، استقامت اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے، اور پھر جس قبیلے میں گئے ہیں اس کی جنگی صلاحیت، اور پھر ان دونوں قبیلوں کے جو لوگ تھے وہ بڑے انٹلیکچوئل، بڑے ذہین تھے، اور کئی برس کی خانہ جنگی کے بعد آپس میں ان کی عداوت ختم ہوئی اور وہ آپس میں مل گئے۔ قریش کو اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کے جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ ملک شام سے صرف مکہ والوں کی جو سالانہ تجارت تھی وہ 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی، اور اہل طیف کی تجارت اس کے علاوہ تھی، اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ، یہ جو شام، یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل پر تھا، یہ راستہ پر امن ہو۔ لیکن چونکہ مدینہ کے اندر اب مسلمانوں کی ایک طاقت ابھرنے جا رہی تھی، تو وہ ان کو ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہوا کہ اب ہماری تجارت بھی خراب ہوگی، ہمارے بت پرستانہ جو رسوم ہیں ان کے اوپر بھی ضرب پڑے گی، تو اسلام کی دعوت اب وہاں پہ جڑ پکڑے گی اور ایک مضبوط قلعہ بن جائے گا، اور پھر یہ مسلمان طاقتور ہو کر ابھریں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ کل کو ہمیں بھی یہاں سے آ کے نکال دیں۔ مشرکین مکہ نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 ماہ بعد نبوت کے 14ویں سال کے صفر کے مہینے میں جمعرات کے دن مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا۔ یہ ایک جگہ ہے جو مسجد حرام کے ساتھ ہے۔ مکہ کے لوگوں نے ایک قصی بن کلاب تھا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اولا میں سے تھا، اس نے یہ ایک جگہ بنائی تھی کہ مکہ والے اسی ایک اسمبلی ہال جیسے ہم کہہ لیں کہ اس میں بیٹھ کر پورے مکہ کی پلاننگ کرتے تھے۔ تو انہوں نے جمعرات والے دن سفر کے مہینے میں سارے جو قریش کے جتنے بھی سردار تھے سارے اس دارالندوہ اس کا نام ہے، اس میں اجتماع منعقد کیا، اور تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی، اور موضوع صرف ایک ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب خاتمہ کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ وقت مقررہ پر سارے نمائندگان دارالندوہ پہنچے۔ ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں ابا اوڑھے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کون سے شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا کہ یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے،
باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر گیا انسانی شکل میں۔ ابلیس کسی بھی جگہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے شیطان، اور وہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، اور اکثر اوقات وہ ایک بزرگ کی شکل میں آتا ہے، نیک بن کر آتا ہے اور گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ پارلیمانی بحث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظالمانہ قتل پر قرارداد پر سب نے اتفاق کیا، اجتماع مکمل ہو گیا، اور تجاویز جو تھی وہ آنا شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے جو تجویز اس میں دی وہ ابو الاسود نے پیش کی تجویز کہ ہم اس شخص کو قتل نہ کریں، بلکہ اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کیا غرض ہے، جہاں مرضی یہ پھرے، اور ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اور ہمارا مکہ ان سے آزاد ہو جائے گا، اور ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ہمارے درمیان پہلے جیسی آپس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس پر جو شیخ نجدی تھا، یعنی وہ شیطان، اس نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے، اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے۔ اس کی بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ اس پر ایک اور قریش کا جو مشرک سردار تھا ابو البختری، اس نے ایک رائے دی، اس نے کہا کہ اس کو ہم لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دیتے ہیں اور ایک مکان میں ڈال دیتے ہیں، اور قید ہی رہے گا، اور جب تک یہ نعوذ باللہ مر نہ جائے، اور باہر سے دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور اپنی انجام کو پہنچ جائے گا، جس طرح اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ اس پر پھر شیخ نجدی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کے خبر بند دروازے سے نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر دیں، لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، کوئی اور تجویز دو۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ نے رد کی تو ابو جہل نے ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی جس پر تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اس پیش کرنے والے نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب نوجوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسی طرح یک بار کی تلوار مار کر قتل کر دیں، جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہٰذا دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب ہیچ ہے۔ اس کے بعد پارلیمانی مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کیا اور ممبران اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور کرنا ہے۔ اس قرارداد پر عمل کرنے کے لیے اگلے دن نوجوان سارے تلواریں لے کر اکٹھے ہوئے، اور پھر کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان سے محفوظ رکھا۔